يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحديثنا وكنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقوتنا وقيتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومسؤولنا ومطلوبنا ومنزولنا ومخلوبنا ومعصومنا ومحبوبنا ومرسلنا وإياسنا ومرسلنا وإياسنا ومقيسنا ومعيننا وإمامنا وفريدنا وقدرنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون الحمد لله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شرع حبيبه وبرأة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدنا فاطمة وسيدنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه أجمعين مقدر رسول دائما أبدا على حبيب بخير الخلق والنذير حمد و صلات کے بعد عالی وقار دوست و بزرگوں، میرے پروردگار میرے رب کہ اس بات صاحب نے ایک بار بلایا ہماری جنہیں میں نے تسلیم کروایا اور پھر اس زندگی کے دن اپنی پروردگار کی بارگاہ میں اپنی پروردگار کی بارگاہ میں ایک استعمال کے طور پہ کرتے ہوں جناب عالی ہر جمعہ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ زندگی کے دن میرا پروردگار امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی خاص رحمت کا ذکر فرماتا ہے جو آج کے دن میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمت کا ذکر فرما رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی کلام، کوئی مرتبہ، کوئی قدر نظر نہیں، بس یہ میرے کا در میرے قرآن کے بارے کا سر میرے بہت سوال سرکار کی نظر ہے کہ میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمت کا ذکر فرما رہا ہے۔ سچائی ہمارا رب، سچائی ہمارا خالق، سچائی ہمارا مالک، اور سچائی میرے جانان صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بطور انسان خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا لوگوں کو عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگ ذکر کرو تو میرے پروردگار کو کرو، لوگ یاد کرو تو میرے پروردگار کو کرو، وہی معمول کرو، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا پروردگار کا اور انسانی حسنی شرائط والا ہے۔ ہم اس صلاة کے بعد آئی بڑھائی رسول سے موقع کی مناسبت سے منتدائی حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے ایک موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جس مدے کو سرنامہ کلام بنانے جا رہا ہوں وہ ان کا جنگ عہد ہے، وہ جنگ عہد جو 3 ہجری شوال المحرم کے مہینے میں ایک روایت کے مطابق شوال المحرم کے 7 تاریخ، دوسری روایت کے مطابق شوال المحرم کی 11 تاریخ، اور تیسری روایت کے مطابق نصف شوال المحرم کو یہ جنگ لڑے گی۔ جناب عالی یہ جنگ عہد کے مقام پر لڑی گئی۔ جناب عالی عہد کے مقام کو عہد کیوں کہا جاتا ہے؟ عہد کے مقام کو عہد اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عہد کے مقام پر ایک پہاڑی ہے۔ جناب عالی اس پہاڑی کو مقام حاصل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے والد ہارون علیہ السلام کے لیے کے ساتھ بیت اللہ کے طواف کے لیے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ جب عہد پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہوئی۔ جب حضرت ہارون علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہوئی تو پھر حضرت ہارون علیہ السلام کا احسان ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو جبل عہد پہاڑ کے ہی دامن میں دفنا کیا، اور دوسری شان جبل عہد کو یہ حاصل ہے کہ سرکار فرماتے ہیں حاضر جبل عہد یشربنا ونحبہ، یہ جبل عہد پہاڑ جو ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ جب اس پہاڑ نے سرکار سے محبت کی، بدلے میں سرکار نے اس پہاڑ سے محبت کی، پھر بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ھذا جبل احد من الجبال الجنہ، دیکھیے عہد پہاڑ جو ہے یہ جنت کے پہاڑ میں سے ایک پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ نے سرکار سے بے پناہ محبت کی تو بدلے میں اللہ رب العزت نے اس پہاڑ کو جنت کے پہاڑ میں سے ایک پہاڑ بنا۔ جناب عالی اسی مقام پر جب یہ عہد لڑی گئی اور پھر وہ جنگ عہد کے نام سے ہی مشہور ہوئی، یہ جنگ مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر جناب عالی عہد کے مقام پر لڑی۔ یہ جنگ لڑنے کا مقصد کیا تھا؟ جناب عالی یہ جنگ لڑنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں نے غزوہ بدر میں بہت سارے کفاروں کو
واسطے جہنم کیا۔ جناب عالی کافروں کے اندر ایک آگ بڑھتی کہ ہمارے پیاروں کو مسلمانوں نے قتل کیا، ہم اب اپنے پیاروں کو بدلا دیں۔ جناب عالی پھر ایک ٹیم تشکیل دی گئی۔ جب جناب عالی ایک ٹیم تشکیل دی گئی، اس ٹیم کو جناب عالی 3 سے 4 ملکوں میں چلایا۔ کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ کسی نے کہا کہ میرا پیارا شہید میرا پیارا بدر کے مقام پر مسلمانوں نے قتل کیا، کسی نے کہا نہیں میرے بھائی کو بھی قتل کیا، ہم مسلمانوں سے بدلا لیں۔ جناب عالی یہ جو ٹیم بنائی گئی اس کے سربراہ جناب عالی ابو سفیان بن حنظلہ تھا۔ کون ابو سفیان؟ جو بعد میں حضور کا صحابی بنے، بعد میں حضور کے غلام بنے۔ ابو سفیان اپنے باپ حنظلہ کو بدلا لینا چاہتا تھا، کیونکہ حنظلہ کو مسلمانوں نے جنگ بدر میں واسطے جہنم دیا۔ نمبر 2 جناب عالی اکرمہ بن عمر بن حشام اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اکرمہ بن عمر بن حشام عمر بن حشام ابو جہل ہے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتا تھا کہ میرے باپ کو مسلمانوں نے جنگ بدر میں قتل کیا ہے، میں اپنے باپ کا بدلہ لوں۔ جناب عالی اسی طرح اور بھی جناب عالی کو شہید ہوئے، اپنے جناب عالی عزیزوں کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ جناب عالی وہ جو جنگ بدر کے موسم میں نے آپ کو بتایا کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر ملک شام روانہ ہوا تھا کہ اس قافلے سے جو بچت آئے گی اس بچت سے ہم مسلمانوں کے لیے سامان مرد اور زرب خریدیں گے۔ اب بچت آ گئی، جناب عالی کفار کو سمجھا اب اس بچت سے مسلمانوں پر حملہ کرو۔ جنگ عہد میں جناب عالی کفار نے 1000 جنگجو پہلوان اکٹھے کیے جنگ عہد کے لیے۔ سرکار کے چچا مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہیں، جنگ بدر کے اندر ایمان لا چکے ہیں، مکہ کے اندر رہ رہے ہیں۔ کفار پر ظاہر نہیں کیا کہ حضرت عباس ابھی تک سرکار کے چچا سرکار کے غلام بن چکے ہیں، سرکار کے خادم بن چکے ہیں۔ جناب عالی حضرت عباس نے سرکار کو خط لکھا، یا رسول اللہ یہ مشرکین مکہ آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ یہ مشرکین مکہ نے 1000 جنگجو پہلوان 3000 جنگجو پہلوان تیار کیے ہیں اور 3000 جنگجو پہلوان آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کچھ کیجیے۔ جب خط مدینہ میں سرکار کو ملا، سرکار نے صحابی کو دیا، ایک صحابی نے خط پڑھ کے سرکار کو سنایا۔ سرکار نے جناب عالی صحابہ سے فرمایا، ہم صحابہ بتاؤ اگر مشورہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے۔ جناب عالی نوجوان صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہم تو ہر نماز میں، یا رسول اللہ ہر ذکر اذکار میں، ہر عبادت میں رب کے آگے گڑ گڑایا کرتے تھے، ربان کوئی ایسا معرکہ نہ، کوئی ایسی جنگ نہ، کوئی ایسا غزوہ نہ کہ تیرے محبوب کی اقتداء میں، تیرے محبوب کی رہنمائی میں ہم بھی جنگ لڑیں۔ ربان کوئی ایسا معرکہ دینا، یا رسول اللہ رب وہ وقت لے آیا ہے کہ ہم آپ کی اقتداء میں جنگ لڑیں گے، یا رسول اللہ ہم تیار ہیں جنگ لڑنے کے لیے۔ سرکار نے فرمایا کہ مجھے خواب میں کچھ منظر دکھائے گئے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ خواب میں کیا دکھایا گیا ہے؟ سرکار نے فرمایا خواب میں مجھے ایک منظر دکھایا گیا ہے کہ ایک گائے ذبح ہو رہی ہے، یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کو بتائیں۔ سرکار نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے میرے صحابہ، یہ جو جنگ ہم لڑنے جا رہے ہیں اس میں بہت سے صحابہ شہید ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ مجھے خواب میں دوسرا منظر دکھایا گیا
دوسرا منظر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا دوسرا منظر یہ ہے کہ میری تلوار ذوالفقار جو ہے وہ خواب میں ٹوٹ چکی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس منظر کی تعبیر یہ ہے کہ اس جنگ میں میری اہل بیت میں سے میرے خاندان میں سے کوئی جان شہادت نوش کرے گا۔ سرکار نے فرمایا صحابہ مجھے تیسرا منظر میں دکھایا گیا یا رسول اللہ تیسرا منظر کیا تھا؟ سرکار نے فرمایا تیسرا منظر یہ تھا کہ میں جو اپنے ایک محافظ خانے کے اندر میں موجود ہوں اور وہ محافظ خانہ میری حفاظت کر رہا ہے۔ جناب عالی سردار سے عرض کی اس کی تعبیر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر ہم مدینے میں رہ کر چل لڑیں گے تو مدینہ ہماری حفاظت کرے گا۔ صحابہ عرض کرنے لگے نا یا رسول اللہ بڑی منتوں مرادوں سے رب کو منایا ہے، اب رب راضی ہوا ہے تو یا رسول اللہ ہم مدینے میں رہ کر چل نہیں لڑیں گے۔ یا رسول اللہ ہمیں بھی وہ مقام چاہیے ہے جو اہل بدر کو ملا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ رب نے اہل بدر والوں کے لیے فرمایا کہ اے اہل بدر والوں آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو رب نے تمہاری مغفرت کر دی ہے، رب نے تمہیں بخش دیا ہے۔ یا رسول اللہ ہم بھی مدینے سے باہر جا کر جنگ لڑنا چاہتے ہیں اور یا رسول اللہ ایسے کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ مشورہ یہ ہے، گزارش یہ ہے، اگر ہم مدینے میں رہ کر جنگ لڑیں تو یہ مشرکین مکہ سمجھیں گے سرکار کے عاشق بزدل ہیں، سرکار کے عاشق ڈر چکے ہیں۔ نا یا رسول اللہ ہم آپ سے عرض کرتے ہیں ہم مدینے سے باہر جا کر جنگ لڑیں گے۔ سرکار نے فرمایا تمہارا مشورہ مانا جائے گا، مدینے سے باہر جا کر جنگ لڑی جائے گی۔ سرکار اپنے حجرے مبارک میں گئے، جناب عالی جنگ کی تیاری کی۔ جب سرکار نے اپنے جسم مبارک پر جنگی سامان سجا دیا تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نے سرکار کی گستاخی تو نہیں کر دی، ہم نے سرکار کی مشورے کو نہیں مانا، ہم نے بس اپنا مشورہ سنا دیا اور اس مشورے پر سرکار نے عمل کر دیا، کہیں کوئی گستاخی تو نہیں ہو جائے گی۔ صحابہ سرکار کے پاس گئے، یا رسول اللہ عرض یہ ہے یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے کہیں گے ویسے جنگ لڑی جائے گی، آپ حکم کریں مدینے میں جنگ لڑیں گے، آپ حکم کریں مدینے سے باہر جنگ لڑی جائے گی، بس آپ کا جو حکم ہو ویسے جنگ لڑی جائے گی۔ سرکار نے فرمایا صحابہ کسی نبی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ جنگی لباس کو اپنے زیب تن کر لے، اپنے جسم پر اپنے تن پر جنگی لباس کو سجا لے اور اس کے بعد اتار لے، یہ کسی نبی کو زیب نہیں دیتا۔ صحابہ اب ہم مدینے سے باہر جا کر جنگ لڑیں گے۔ جناب عالی مسلمانوں کے خلاف 3000 جنگی پہلوان جنگ لڑنے آئے ہیں اور یہ مسلمان 1000 کا لشکر لے کر مدینے سے باہر جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جناب عالی اتنے میں سرکار کے پاس جناب عالی ایک مائی آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں شہید کی بیوہ ہوں، یا رسول اللہ میرے خاوند نے آپ کی ناموس کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے، آپ کے دین کے لیے اپنی جان جنگ بدر میں قربان کی، میرے خاوند نے جان شہادت نوش کی، میں ایک شہید کی بیوہ ہوں، آپ کی خدمت میں اپنا 6 سال کا بچہ لائی ہوں، یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ میرے اس 6 سال کے بچے کو آپ اپنے ساتھ جنگ میں لے جائیں تاکہ یہ آپ کی ناموس کے لیے، آپ
آپ کی عصمت کے لیے لڑے۔ سرکار مسکرائے، سرکار نے فرمایا اے شہید کی بیوہ، بات ایسی ہے تو نے تو اپنا عشق جو ہے اس عشق کا، اس محبت کا، اس عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے اپنی 6 سال کا بچہ لائی ہے۔ اے مائی، اے شہید کی بیوہ، تیرا بچہ جس کی عمر 6 سال ہے، اسے تیر چلانا نہیں آتا، اسے تلواریں چلانی نہیں آتی، اسے نیزہ چلانے نہیں آتا، یہ کیسے لڑے گا؟ مائی عشق کے دریا میں خدا زن ہو کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ میرا بچہ تیر نہیں چلا سکتا، میرا بچہ تلوار نہیں چلا سکتا، میرا بچہ نیزے نہیں چلا سکتا۔ یا رسول اللہ آپ کی ناموس کے لیے، آپ کی عصمت کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کے دین کے لیے میرا بچہ تیر تلوار اور نیزے کھا تو سکتا ہے نا؟ یا رسول اللہ میرے شہزادے کو قبول کر لیجیے، میں چاہتی ہوں صبح محشر جب آواز دی جائے کہ شہداء کی بیوہ ان صفوں میں آ کر کھڑی ہو جائے تو میں شہیدوں کی بیواؤں کی صفوں میں بھی میں کھڑی ہوں، اور جب صبح محشر ندا دی جائے کہ جن جن ماؤں کے پیٹوں نے، جن جن ماؤں کے لالوں نے سرکار کی ناموس کے لیے اپنی جانیں قربان کی، وہ ان صفوں میں آ کر کھڑے ہو جائے۔ یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں شہداء کی بیوہ میں بھی میرا ماں آئے، وہ شہداء کی ماؤں میں بھی میرا ماں آئے، میرا نام آئے۔ سرکار نے جناب عالی اس بچے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا کہ یہ 6 سال کا بچہ بھی ہمارے ساتھ جنت لے جائے گا۔ جناب عالی مدینے سے نکلا جا رہا ہے، سرکار سب کی جانب نگاہ نبوت مارتے ہیں۔ جب نگاہ نبوت سب پر پھرتی ہے، سرکار جناب عالی ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا قد جناب عالی اونچا لمبا ہے، عمر میں چھوٹا ہے، نام جناب عالی رافع ہے، باپ کا نام خلیج ہے، دنیا جانتی ہے رافع بن خلیج کے نام سے۔ سرکار نے فرمایا اے رافع بن خلیج تیری عمر چھوٹی ہے، جا اپنی والدین کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ رافع بن خلیج جناب عالی جب یہ بات سنی تو ایک صحابی رافع بن خلیج کے لیے کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ رافع بن خلیج کی میں گواہی دیتا ہوں، رافع بن خلیج کی عمر چھوٹی ہے لیکن بہت اچھا تیر انداز ہے، بہت اچھی تیر اندازی کر لیتا ہے۔ یا رسول اللہ کے دشمنوں کا بہت اچھے سے مقابلہ کر لے گا، اسے ہم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا رافع بن خلیج کو لے لیا جائے۔ جب رافع بن خلیج کو لیا، ایک اور لڑکا رافع بن خلیج سے بھی عمر چھوٹی ہے، سرکار کی خدمت میں آیا، نام جناب عالی جندب بن سمرہ ہے، عرض کرنے والا رسول اللہ میں بھی آپ کی اقتداء میں، آپ کی رہنمائی میں، آپ کی سپہ سالاری میں، آپ کی کمانڈری میں جنگ لڑنے جانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا عمر چھوٹی ہے، عرض کی یا رسول اللہ میری کشتی رافع سے کرا دیجیے، رافع سے میرا مقابلہ کرا دیجیے، ہار گیا چھوڑ جائیے گا، جیت گیا لے جائیے گا۔ جب یہ عہد سے پہلے ایک مقابلہ جناب عالی کرایا جاتا ہے، جب یہ عہد سے پہلے ایک مقابلہ رافع بن خلیج جندب بن سمرہ کا کرایا جاتا ہے، رافع بن خلیج جندب بن سمرہ ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں، جناب عالی رافع بن خلیج سے جندب بن سمرہ کہتا ہے رافع بات ایسی ہے تجھے جنگ لڑنے کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، زمان نبوت سے نکل چکا ہے، اب کچھ بھی ہو جائے تو جنگ لڑنے جائے گا۔ اے رافع اگر تو نیچے گر جائے میں تیرے اوپر آ جاؤں تو تیری وجہ سے میں بھی جنگ لڑنے جا سکتا ہوں، تیری وجہ سے میں بھی جنگ لڑ سکتا ہوں۔ جناب عالی رافع بن
خلیج نیچے جندب بن سمرہ رافع بن خلیج کے اوپر جناب عالی پھر سرکار نے دونوں نوجوان لڑکوں کو جنگ کے لیے جناب عالی ساتھ تیار کیا. جب سرکار نے دونوں نوجوانوں کو جنگ کے لیے ساتھ تیار کیا جناب عالی کے 1000 مسلمانوں کا قافلہ جنگ لڑنے جا رہا ہے. یاد رہے اس 1000 مسلمانوں کے قافلے میں 300 منافق موجود ہیں اور 700 عاشق موجود ہیں. جناب عالی رئیس المنافقین منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی سلول بن سلول جناب عالی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا. عبداللہ بن ابی بن سلول جناب عالی سرکار سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے ہم واپس آ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ ہمارے مشورے کو مانا نہ گیا. ہم چاہتے تھے مدینے میں رہ کر جنگ لڑی جائے ہمارے مشورے کو ترجیح نہ دی گئی. مدینے کے نوجوان صحابہ کے مشورے کو ترجیح دی گئی. اسی لیے یا رسول اللہ ہم اب واپس جا رہے ہیں ہم جنگ نہیں لڑیں گے. عبداللہ بن ابی بن سلول جناب عالی 300 منافقوں کو جب ساتھ لے کر جانے لگا جناب عالی 700 عاشقوں نے 700 سرکار کے علماء نے جناب عالی یک زبان ہو کر 300 منافقوں کو کہا کہ جاؤ جاؤ سرکار کے لیے سرکار کے دین کے لیے سرکار کی ناموس کے لیے سرکار کی عزت اور عصمت کے لیے آج لڑنے کے لیے جو ہے وہ منافقوں کی نہیں سرکار کے عاشقوں کی ضرورت ہے. اور ہم 700 ہی کافی ہیں. یہ 700 کا لشکر 3000 جنگجو پہلوانوں کے مقابلے میں آیا اور ان کے نام پر آیا. جناب عالی صبح فجر کا وقت ہوا. سرکار نے فرمایا کہاں ہے بلال؟ بلال کو بلایا جائے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے. یا رسول اللہ حکم کیجیے. سرکار نے فرمایا آسانی فجر دی جائے. جناب عالی کو بلال جو مکہ کا محسن ہے وہ بلال جو مدینے کا محسن ہے. آج کے مقام پر بھی جناب عالی بلال حبشی ہی محسن رہے. بلال حبشی نے آزان فجر دی. جناب عالی سرکار کی ابتدا میں نماز فجر ادا کی جا رہی ہے. جب سرکار کی ابتدا میں جناب عالی نماز فجر ادا کی جا رہی ہے جناب عالی سرکار کی ابتدا میں نماز فجر ادا کی جا رہی ہے. ہر صحابی سمجھ رہا ہے ہر صحابی یہ کہہ رہا ہے کہ آج یہ ہماری آخری نماز ہے. آج کے بعد پتہ نہیں کہ ہمیں نماز ملے یا نہ ملے. آج کے بعد پتہ نہیں کہ ہمیں شہادت ملے یا ہم غازی بن کے آئیں. سرکار کی ابتدا میں نماز فجر ادا کی گئی. جب سرکار کی ابتدا میں نماز فجر ادا کی گئی جناب عالی اس کے بعد دوپہر کا وقت ہوا. جب کا اعلان کیا جاتا ہے جناب عالی جب کا اعلان کیا جاتا ہے سب سے پہلے سرکار میدان میں آتے ہیں. سرکار تلوار ذوالفقار نکالتے ہیں.